اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دولت مند بننے کا ایک آسان وظیفہ، اللہ کے ایک نام کا وظیفہ، ایک اسم کا جو ہے وہ عمل ہے، اللہ کے ایک اسم کا عمل ہے اور بڑا مجرب عمل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا وہ ایک میں ریکویسٹ کروں گا، ایک چھوٹا سا شعر آپ کو سن لیجئے۔ کوئی تھوڑا سا ایسی حالات ہوتے ہیں کہ دل بھی بچے کی طرح ضد پہ اڑا ہے میرا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ اب حالات یہی چل رہے ہیں، مطلب جو پریشان ہیں، اچھا ہمارے پہ پریشانیاں آتی ہیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، مطلب اپنے کرتوت ہی صحیح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی اسیسمنٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر وظائف بھی ہمارا شروع کر دیں گے، یہ پڑھتے یہ پڑھتے یہ پڑھتے یہ پڑھتے۔ بات یہ ہے دوست، ہو سکتا ہے اس عبادت کے اندر بھی آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کہیں ریاکاری آ گئی، کوئی اور مسائل ہو گئے ہوں۔ ہم اپنی عبادات کے بارے میں اتنے شور کیسے ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہے؟ آپ تو اپنی طرف سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرابلم تو یہی ہے نا کہ اگر وہ عبادات قبول ہو رہی ہوں تو پھر مسائل میں کیوں الجھ جائیں؟ پھر تو اللہ کی پوری توجہ آپ کی طرف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہر مسئلے سے نکال لیں گے نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمیں یہ گمان ہی بڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، پھر ہمارے پہ یہ مسائل کیوں؟ میں تو اتنے وظائف پڑھتا ہوں، پھر میرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا؟ بھئی آپ تو یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی انٹینشنز کو جانتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو، اور آپ بچے کی طرح ایک ضد پہ لڑے ہوں۔ بھئی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا تھورلی انالیسس کیجئے، تھوڑا سیلف انالیسس کیجئے۔ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ہی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، یا تو ہم کچھ زیادہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، پھر ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی میں نے آپ کو بولا نا کہ ایک آدمی کو اگر یہ کہا جائے نا یا تھوڑا سا اللہ کرو اور اپنے آپ کو صحیح کرو، تو اس نے اچھا جی شاہ جی نے کہا 40 دن کا یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، لو جی رومال آ گیا، سر پہ ٹوپی آ گئی، ہاتھ میں تسبیح ہو گئی، اور جی جا رہے ہیں، اور یار ماشاءاللہ بڑا نیک ہو گیا، ہاں جی بس اب میں نے جو ہے نا یہ بھی اس سے بھی بچیں۔ عبادات دیکھیے، بزرگان دین کا اگر آپ پڑھیں نا، تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیں، جتنی بھی اولیاء کرام کی آپ سوانح پڑھتے ہیں، حیات پڑھتے ہیں، لوگ چھپ کے عبادات کیا کرتے تھے، اضافی عبادات۔ نماز پڑھی اس کے بعد اپنے حجرے میں، وہ نہیں کسی کو بتاتے تھے میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ہر وقت تسبیحات میں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، خفیہ۔ تو بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طرف نہیں آتے اور پھر پوائنٹ آؤٹ یہ کرتے ہیں کہ جناب بس اس عمل سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، اس سے نہیں ہوا۔ بھائی بہت فائدہ ہوا۔ اگر آپ کو کسی عمل سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر قرآن کی کوئی آیت آپ نے 1000 بھی بار پڑھ لی ہے نا، تو ہر حرف کے بدلے آپ کی 10 نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں نا، آپ کی نیکیاں تو بڑھی ہیں نا، اور کچھ بھی نہیں بڑھا۔ تو یہ ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز پہ توفیق دے اپنی اصلاح کرنے کی۔ عمل بہت آسان سا ہے، عمل بہت، کسی بھی وقت کر لیں، دن کے کسی بھی وقت، اب ٹائم کی بھی آپ کو مطلب آزادی ہے، صبح سے لے کے شام تک کسی وقت میں بھی 1000 بار اللہ کا ایک اسم ہے یا حمیدو، یا حمیدو آپ 1000 بار پڑھ لیا کیجئے۔ اول آخر آپ اس کے 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور 1000 بار یا حمیدو پڑھ کے دعا کریں اپنے رزق کے لیے۔ یہ عمل اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ اپنی اصلاح کر کے، دکھاوے کے بغیر، ریاکاری کے بغیر، جھوٹ سے بچ کے، حرام کی اس سے بچ کے، اور پورے ایمان کے ساتھ نمازوں کی پابندی کر کے یہ 11 دن بھی کر لیتا، تو اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، دولت سے بھر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ بہت آسان سا عمل ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی بات میری ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہے حقیقت جو چہرہ یعنی کہ آئینہ دکھانا آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے۔ میں خود آپ کے جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، بڑی فراخ دلی سے دیکھتا ہوں ان کو، بلکہ جزاک اللہ بولتا ہوں۔ تو یہ اپنی اصلاح کی تو ضرورت ہر وقت رہتی ہے نا بھائی، اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے، اس کو سدھارنا ہے، تو معاملات سارے سدھر جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی مسئلے میں اگر آپ چاہتے ہوں دعاؤں کے لیے، تو کمنٹ میں ضرور وہ مسئلہ اور اپنا نام بتا دیجئے، دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی پرسنل ڈسکشن میں آنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کر دیا، تو آپ عصر سے آنورڈ جب چاہے آپ بات کر سکتے ہیں،
میں خود کالز لیتا ہوں, خود ہی اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں, کوئی بیچ میں سوشل میڈیا مینیجر نہیں ہوتا. جو آپ کے کمنٹس کے بھی ایک ایک کمنٹ کو میں خود پڑھتا ہوں, خود جواب دیتا ہوں, چاہے وہ نیگیٹو کمنٹ بھی ہو تو اس کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. ہاتھ میرا یہ سیدھا ہی ہے, یہ پریشانی دور کر لیجیے گا. دوسری بات کہ میرے جو دوست یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور دنیا کے مختلف ممالک سے بہت زیادہ کال کرتے ہیں, آئی ایم ریئلی ویری 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 مچ تھینک فل ٹو یو. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سے جڑ رہے ہیں, تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. میرا آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ کال کرنے سے پہلے آپ ایک میسج کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیا کیجیے, فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے, تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تو آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ چارجز لے کے بات کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو آپ بے فکر ہو کے ٹائم لے لیا کریں. آپ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہی ہے کہ اللہ پاک جو بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے خیر خواہ ہیں, یا جو مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اللہ ان کے تمام مسئلوں کو حل فرما اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.